الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک امت دعوت ہیں، اس لیے مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے امت کو اپنے دور کے فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے امت کو دعوت و تنظیم میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانے کے لیے اپنے دور کی جہالت سے باخبر کرتا رہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان 75 برس گزرنے کے باوجود جن مسائل اور چیلنجز میں گھرا ہوا ہے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج مسئلہ کشمیر ہے۔ تو سامعین محترم، ہماری قوم کو کشمیر کے حوالے سے تاریخی اور بنیادی معلومات کے اعتبار سے ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے معلومات کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پچھلی 3 نشستوں میں سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال، خدمات اور تعارف پر ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم تاریخی اعتبار سے اپنے پڑوس میں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر چونکہ بہت مظالم ہو رہے ہیں اور ان کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے اور ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے وہاں 370 اور 35 لاکھ کے تحت ہندوؤں کو لا کر لاکھوں کی صورت میں بسایا جا رہا ہے۔ اس طرح لداخ، وادی اور جموں، ان سب علاقوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے جہاد آزادی کے ذریعے کشمیر کے 10 اضلاع کو آزاد کروایا۔ اسے آزاد جموں و کشمیر کہا جاتا ہے، جبکہ مقبوضہ جموں کے 14 اضلاع ابھی تک ہندو بنیاں کے استحصال میں گھرے ہوئے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کے حقوق کا بار بار استحصال کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، نسلوں کے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں مختصر طور پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ آپ اس کے تاریخی پس منظر سے آگاہ ہو سکیں۔ کشمیر چونکہ اولیاء کی تصویر ہے، جنت نظیر ہے، پاکستان کی تقدیر ہے، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا، تو اب وہ قوم جس کی شہرک دشمن کے قبضے میں ہو، اسے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے پوری قوت سے اپنا دفاع کرنا ضروری ہے۔ تو دوستان عزیز، کشمیر کا کل رقبہ 84,471 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ کشمیر 90 شہروں اور 9,000 دیہات پر مشتمل ہے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق کشمیر کی آبادی 40,21,606 افراد پر مشتمل تھی،
جبکہ کشمیر کی موجودہ آبادی 1 کروڑ نفوس سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس مسلم آبادی کا 80% تناسب جو ہے وہ مسلمان افراد پر مشتمل ہے۔ اس لیے کشمیر کو مسلم اکثریت کا علاقہ صدیوں سے گردانا جاتا ہے، اور صدیوں مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، مسلمانوں کے شعار، اقدار، عقائد، تاریخ، خدمات کے روشن باب یہاں لکھے گئے۔ تو کشمیر کے حوالے سے مزید تعارفی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 بڑے دریا یعنی دریائے جیلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ، ان تینوں کا منبع کشمیر ہے۔ چونکہ ان کا سنگم کشمیر ہے، اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کے لیے ایک شاہراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ کشمیر میں برف باری کے نتیجے میں جب گلیشیئر پگھلتے ہیں تو وہاں کے ندی نالوں میں اور برسات کے موسم میں وہاں کے دریاؤں میں پانی بہتا ہوا پاکستان کے مختلف حصوں میں، دریائے سندھ میں، دریائے چناب میں، دریائے جیلم میں آ کر پاکستان کے اندر جو ہے خوشحالی لاتا ہے، اور زندگی کا انحصار اسی پانی پر ہے۔ اگر یہ پانی روک دیا جائے تو پاکستان بنجر ہو جائے، یہاں کھیت ویران ہو جائیں اور یہاں معیشت تباہ ہو جائے، تو بھوک اور فاقوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس حیثیت سے کشمیر کی حیثیت بے پناہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس تاریخی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کشمیر کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ 3 صدی میں کشمیر جو ہے اشوک سلطنت میں شامل کیا گیا، اور پھر 130 عیسوی سے 163 عیسوی تک کشمیر جو ہے کنشک کے عہد حکومت میں شامل رہا، اور اس کو بڑی شہرت ملی۔ کشمیری مسلمانوں کی حکومت کا آغاز یہاں 1320 عیسوی میں ہوا۔ سلطان صدر الدین ہری چند شاہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اکبر بادشاہ کے عہد میں کشمیر مغلیہ سلطنت کے ایک صوبے کے طور پر انتظامی طور پر متعارف رہا۔ 1752 میں ابدالی فوج نے کشمیر کو سلطنت کابل کا حصہ بنا دیا، اور اس طرح 1819 میں پنجاب کے سکھ حکمران راجہ رنجیت سنگھ نے یہاں قبضہ کر کے اسے سکھ سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1845 اور 46 کے عہد میں سکھوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے نتیجے میں معاہدہ امرتسر وجود میں آیا، جس میں سکھوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس جنگ کے افزانے کے طور پر کشمیر سپرد کر دیا۔ بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک افسر گلاب سنگھ ڈوگرا کو 75 لاکھ روپے یعنی نانک شاہی کے عوض کشمیر کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ کشمیر کی مختصر ترین داستان ہے۔ ڈوگرا راج کے خلاف معاہدہ امرتسر کے تقریباً 85 سال بعد تحریک آزادی کا آغاز 1931 میں جموں سے ہوا۔ وہاں ایک اذان دینے کی بداش میں 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں کشمیر کے لاکھوں مسلمانوں کے اندر اضطراب کی ایک لہر پھیلی اور ایک مزاحمتی تحریک منظم ہوئی، اور وہ جدوجہد
آج تک جاری ہے۔ اسی کے نتیجے میں جب تقسیم ملک کا وقت آیا تو 3 جون 1947 کو اعلان آزادی کے تحت 565 ہندوستان میں ریاستیں موجود تھیں، ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا کشمیر جس میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ اس دوران کشمیر کے اندر چونکہ بھارت اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں پر اپنی مرضی مسلط کر رہا تھا، تو اس کے رد عمل کے طور پر کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس نے 1947 میں سری نگر کے اندر پاکستان کی حمایت میں قرارداد اعلان کے سلسلے میں پیش کی، جسے بلڈوز کرنے کے لیے ہندوستانی گورنمنٹ نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر کے زبردستی کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور پاکستان نے اس ضروری حالت میں حالت مجبوری کشمیر کے جہاد میں اپنی فوجیں اتار دیں، جس میں الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے قائدین نے مولانا ابوالحسنات محمد احمد قادری صدر جمعیت علماء پاکستان کی قیادت میں فتویٰ جہاد باقاعدہ کتابی صورت میں شائع کیا، اور پورے پاکستان کے مدارس کے علماء، مجاہدین، طلباء، فضلاء اور مشائخ باوردی کشمیر کے جہاد میں شامل ہوئے، اور کشمیر کے لٹے پٹے مسلمانوں کی امداد کے سلسلے میں پورے ملک سے قافلہ در قافلہ وہاں پہنچے۔ تو یہ ایک سنہری تاریخ ہے اہل سنت کے اکابر بزرگوں کی۔ 1947 میں مسلم کانفرنس اور پاکستان کے جہاد کے نتیجے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر ریڈ کلف نے حد بندی میں ترمیم کر کے مسلم اکثریتی اضلاع بھارت کے حوالے کر دیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان خاموش تماشائی بنا تو نہیں رہ سکتا تھا۔ اس دورانیے میں جنگ بندی کا اعلان 20 جنوری 1948 کو سلامتی کونسل نے قرارداد کے ذریعے ثالثی کا فیصلہ کیا، اور اس میں طے ہوا کہ جنگ فوراً بند کر دی جائے، اور اقوام متحدہ کمیشن کی نگرانی میں جنگ بندی لائن کھینچ دی جائے۔ کشمیر سے دونوں ممالک کی فوجوں کا انخلاء ہو، اور جنگ سے پہلے والی پوزیشن پہ دونوں فوجیں واپس چلی جائیں۔ کشمیر میں مارچ 1949 میں رائے شماری کرائی جائے، لیکن پاکستان نے تو ان شرائط پر عمل کیا، جبکہ بھارت نے اپنی سامراجی طبیعت کے پیش نظر زبردستی ان شرائط کی پابندی نہ کی، اور کشمیر میں اپنے قبضے کو مستحکم کرنے میں لگی رہی۔ بھارت نے ہٹ درمی کا مظاہرہ ہمیشہ کیا۔ 1954 میں بھارت نے کشمیر میں نام نہاد الیکشن کروائے اور رائے شماری کے فیصلے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی۔ صدر ایوب خان نے مارچ 1959 میں مشترکہ دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے بھارت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا کچھ مثبت پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسی طرح ستمبر 1965 میں بھارت نے اچانک اور رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک مثالی جنگ کا منظر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے فرزندوں نے اپنے ملک کی چپے چپے کی حفاظت کے لیے بے مثال قربانیاں دی، اور پھر بھارت کی سازش کے نتیجے میں دسمبر 1971 میں پاکستان کا ایک بازو یعنی مشرقی پاکستان سے علیحدہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے 90,000 فوجی ہندوستان کی قید میں چلے گئے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اور آخر کار کارگل کا معرکہ رونما ہوا، جس میں بھارت بری طرح اس کی فوج پھنس چکی تھی، لیکن بین الاقوامی دباؤ کے تحت پاکستان کی فوج کو اپنی فتح شدہ علاقوں کو چھوڑنا پڑا۔ تو دوستان عزیز، آج تقریباً پچھلے 32-34 سال سے کشمیر کے اندر کشمیر کے فرزندوں نے جدوجہد آزادی کو منظم کرنے کے لیے
مختلف تحریکات منظم کی اور بڑے بڑے عظیم قائدین نے شہادتیں حاصل کی. لاکھوں کشمیری نوجوان ٹارچر سیلوں میں بند ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اور ہر طرح کے احتجاج کے باوجود بھارتی سامراج نے کشمیریوں کے اوپر 7 لاکھ آرمی مسلط کر کے ان کے بنیادی حقوق معطل کر رکھے ہیں. اور وہاں ایک بڑا لاوا جو ہے نفرت کا وہ پنپ رہا ہے، اور ایک خطرناک آئیڈیالوجی مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے وہ دن بدن وہاں منظم ہو رہی ہے. تو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے جارحیت کر رہا ہے. تو کشمیر اور ہندوستان بہت بے چین ہیں، اور ان کی بے چینی ہمیں بار بار نصرت طلب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. پاکستان کے مسلمانوں کو اپنے پڑوس کے مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مظلومیت کے اس خطرناک اور سنگین مرحلے میں ان کی سپورٹ کرنا، اخلاقی طور پر ان کے حق میں آواز اٹھانا، اور کشمیر کی آزادی کے لیے عملی طور پر جہاد کا آغاز کرنا، یا پاکستان کی ریاست کا اپنا تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے ان کروڑوں مظلوم مسلمانوں کو کفر کے شکنجے سے نکالنا ایک اہم ترین دینی فرض ہے. ہمارے علماء کو اور عوام الناس کو اپنے کلمہ کو بھائیوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ورنہ کشمیر میں لگی ہوئی آگ کے شعلے پاکستان کو بھی جلائیں گے، اور اس کی تپش ہمیں محسوس کرنے پڑے گی. ہمیں کچھ بھی وقت ضائع کیے بغیر اس اہم ترین مسئلے پہ پوری قوم کو جو ہے یکجہتی اختیار کرتے ہوئے عملاً اقدام کرنا چاہیے. وما علیہ الا البلاغ المبین.